السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا پروگرام سوالوں کا سفر لے کر۔ جیسا کہ ہم نے نیت کری تھی کہ ہمارا یہ پروگرام منظر عام پر ان سوالات کو لے کے آئے کہ جو ہمارے روزمرہ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہمیں باقاعدہ طور پر تفصیل سے نہیں مل پاتے، اور یقیناً جب ہماری یہ نیت تھی تو اسی کے لحاظ سے لوگوں نے اس کو سنا اور چند افراد نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے بھی ہیں تاکہ ان سوالات کے جواب ہم عالم دین سے طلب کریں۔ آج پھر ہمارے درمیان حاضر ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہمارے جو سوالات ہیں وہ کچھ افراد نے لکھ کے بھیجے ہیں، بالخصوص ہمیں اس میں ان لوگوں کے زیادہ انوالومنٹ ہے کہ جو لوگ چند امراض سے مبتلا ہیں یا جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سوالات کے جوابات یہاں پر سے طلب کریں۔ قبلہ، آج کے میرے جو سوالات ہیں وہ میرے بزرگان نے لکھ کے بھیجے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات مجھے دیں۔ آج جو میرا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جن افراد کو شوگر کی بیماری ہے یا پھر وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آپ کا جو سوال ہے کافی اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے سماج میں ایسے افراد ہیں جن کو شوگر کی بیماری ہے یا کوئی دوسری بیماری لاحق ہے اور ڈاکٹر حضرات انہیں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی خود اپنے میں ایک سوال ہے کہ کیا ڈاکٹر کے منع کرنے سے روزہ ساقط ہو جائے گا یا ساقط نہیں ہوگا؟ دیکھیے، بیماری ایسی بیماری اگر آپ کو لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کی بیماری میں اضافے کا باعث ہو، یعنی آپ کی بیماری اور شدت پیدا کر لے گی، یا یہ کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مضر ہے آپ کے لیے، تو ایسی بیماریوں میں جو آپ کے لیے مضر ہیں یا بیماری بڑھ جائے گی اور آپ مشقت میں پڑیں گے، اس و حرج و مشقت، تو وہاں پر مراجع اجازت دیتے ہیں، آیت اللہ اسلامی کا بھی فتویٰ ہے کہ روزہ اس وقت آپ پر ساقط ہوگا۔ جیسے شوگر کی بیماری جو آپ نے ذکر کیا، تو شوگر کی بیماری میں بعض لوگوں کی شوگر زیادہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ہر کچھ دیر پر کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا ہے۔ تو اب بعض حضرات اگر وہ روزے رکھیں تو ان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے اور مشقت کا باعث ہے، اتنی زیادہ مشقت ہے جو غالباً تحمل نہیں کی جا سکتی، شوگر ان کی بڑھ جائے گی اور خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن میں ہے تو اس وقت آپ کا روزہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی دوا کے ذریعے، انسولین کے ذریعے یا تھوڑی رعایت اور احتیاط کے ذریعے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اسباب اس کے فراہم کر سکتے ہیں، تو آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے کہ اسباب کو فراہم کریں اور روزہ رکھیں۔ بالخصوص آپ نے انسولین کا ذکر کیا، ہمارے ایک برادر نے یہ لکھ کے بھیجا مجھے کہ آپ انسولین کے بارے میں بالخصوص سوال کریں، کیونکہ آج کل معاشرے میں لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ انسولین کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ شوگر میں انسولین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو بدن میں آپ انجیکشن کے شکل میں یا انسولین کے شکل میں جو لے رہے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، مبطل نہیں ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا، میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو روزے بیماری میں چھوڑ دیے گئے کسی بھی وجہ کی بنا پہ، بیماری کی بنا پہ، تو ان روزوں کے لیے کیا حکم ہے اور اس کی کیا قضا واجب ہے اور کفارہ دینا واجب ہے یا کس طرح سے دیا جائے گا؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بے شک، دیکھیے، جو روزے آپ نے بیماری میں نہیں رکھے، اب ٹھیک ہے، روزہ تو آپ کا ساقط ہو گیا، لیکن ماہ رمضان کے بعد جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو، یعنی بیماری اگر وقتی طور پہ تھی یا ماہ رمضان کے بعد مثال کے طور پر ٹھنڈک کے ایام میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، بیماری اتنی شدت پیدا نہیں کرے گی، تو جب بھی اس کے لیے ممکن ہے اس کی قضا اسے بجا لانی ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ بیمار تھے اور آپ سے روزہ ساقط ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا اور اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی قضا آپ کو بجا لانا ہے۔ 1 سال کے اندر جب بھی ممکن ہو کوشش کریں بجا لائیں، اور اگر پورے 1 سال تک آپ کی بیماری، یعنی اگلے ماہ مبارک تک آپ کی بیماری اسی طرح سے چلتی رہی اور اگلے ماہ مبارک تک آپ اس کی قضا بجا نہ لا سکے، کس بنیاد پر؟
صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ آپ بیماری کنٹینویشن ہے اور بیماری چلتی رہی، تو اس وقت پھر آپ کی قضا ساقط ہو جاتی ہے اور صرف آپ کو فدیہ دینا ہوگا. فدیہ یعنی 750 گرام غریب مسکین جو مستحق ہیں انہیں اناج آپ کو دینا ہوگا، اور وہ اناج کی ہی شکل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پیسہ دے دیا یا انہیں کھلا دیا، یہ کافی نہیں ہے. اناج کی شکل میں وہ فدیہ انہیں ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر 1 سال کے اندر ان کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے تو ان پر واجب ہے کہ اس کا قضا بجا لائیں. بہت شکریہ قبلہ. اچھا، جس طرح سے آپ تفصیل سے جواب دے رہے ہیں تو ان ایپیسوڈز کے شائع ہونے کے بعد منفرد طور پر لوگ اپنے اپنے مسائل واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بھی جوابات دیں. تو ایک فرد نے یہ سوال مجھے بھیجا کہ یہ ضعیف شخص ہیں، ان کا یہ سوال تھا کہ جو افراد ضعیف ہیں یا بہت زیادہ پیاس لگنے کی شکایت ہے یا پھر پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو ان کا کیا فریضہ ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ ہاں دیکھیے، جن کو پیاس کی بیماری ہے تو ہماری روایات ضعیف میں انہی نے بالخصوص کہا کہ مجتہد کے فتاویٰ میں مراجع کرام کے اور روایات میں خاص کر کے پیاس جو ہے، اگر کسی کو پیاس لگنے کی بیماری ہے، عطشہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر روزہ ساقط ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اتنی لگتی ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے باعث عسر و حرج ہے، تو وہاں پر اس کا روزہ ساقط ہے. اور یقیناً یہ بیماری اگر ماہ رمضان کے بعد بھی یہ بیماری اس کی رہتی ہے تو اسے 1 سال کے اندر اگر وہ قضا نہیں بجا لا سکتا، بیماری 1 سال تک چلتی رہی، اگلے رمضان آ گیا تو پھر اس کی قضا بھی ساقط ہو جائے گی. لیکن اگر بعد میں ممکن ہو سکا کہ نہیں وہ قضا بجا لائے تو پھر اس کی قضا کو بجا لائے گا. اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ رمضان کے بعد اگر یہ بیماری اس کی تسلسل پیدا کرتی ہے تو فدیہ دے. وہی 750 گرام فدیہ جس کو پیاس کا غلبہ رہتا ہے اس کے لیے بھی ہے. ضعیف حضرات میں ایک تفصیل ہے. دیکھیے، ضعیفی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ضعیفی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بالکل ناممکن ہے، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. اور ایک وہ ضعیفی ہے کہ جس میں روزہ رکھنا باعث مشقت ہے، یعنی مشقت و زحمت سے روزہ رکھ سکتا ہے. اگر ایسی ضعیفی آ چکی ہے کہ روزہ رکھنا بالکل ناممکن ہے تو اس پہ قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی، فدیہ بھی نہیں. لیکن اگر ضعیفی اس مرحلے پر ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، زحمت و مشقت و عسر و حرج کا باعث ہے، تو وہاں پر بھی وہی 750 گرام فدیہ اسے ماہ رمضان کے بعد ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ قبلہ. میں سمجھتا ہوں کہ جن کا یہ سوال تھا ان تک یہ واضح جواب پہنچ گیا ہوگا. اب جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کے قضا روزے ہیں وہ بڑے بیٹے کے اوپر کب واجب ہوتے ہیں یا کس بیٹے پہ واجب ہوتے ہیں؟ بڑے یا چھوٹے بیٹے کوئی یہاں پہ کوئی باؤنڈیشن ہے یا صرف بڑے بیٹے پہ کب واجب ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، بڑے بیٹے پر باپ کے قضا نماز اور روزے جو ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں. یہ شریعت اسلام کا حکم ہے. اب کون سے روزے و نماز واجب ہیں؟ وہ نمازیں اور وہ روزے واجب ہیں قضا بجا لانا جن نماز اور روزوں کو عذر کی بنا پر ترک کیا. یعنی معیار ہمارے یہاں ناظرین دیکھیے عذر ہے. اگر کوئی باپ ایسا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے یا روزہ ہی نہیں رکھتا رہا پوری عمر، تو اب بڑے بیٹے پر واجب نہیں کہ وہ پورے روزوں کی قضا بجا لائے. ہاں، اگر اس نے اپنے مال سے وصیت کیا ہو تو اس کے مال سے کسی کو اجارے پر نماز روزے کے لیے معین کر سکتے ہیں. لیکن اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ان تمام زندگی کے روزے جو ہیں یا نماز جو ہیں جو اس نے ترک کیا ہے ان کی قضا نہیں. وہ نماز اور وہ روزے جو عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں، مثال کے طور پر بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے اور بعد میں فرصت ملی کہ قضا بجا لائے لیکن قضا بھی نہیں بجا لایا کسی عذر کے بنیاد پر، یا نماز ایسی ہے جو کسی وجہ سے قضا ہو گئی اور بعد میں وہ قضا بجا لانا چاہ رہا تھا اور اتفاق سے انتقال ہو گئی. تو عذر شرعی کی بنیاد پر یا عذر عقلی یا عرفی جو ضرورت ہے، اگر کوئی نماز اور روزہ چھوٹا ہے تو وہ بڑے بیٹے پر واجب. اب اگر کوئی باپ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور روزے ہی نہیں رکھ رہا ہو تو وہ بیٹے پر واجب نہیں. اچھا، یہ صرف حکم باپ کے لیے؟ جی، باپ کے لیے.
جی بہت شکریہ قبلہ. میں سمجھتا ہوں یہ بھی جواب مکمل طور پر ناظرین تک پہنچ جائے گا. اچھا جس طرح آپ نے بیان کیا کہ قضا روزے واجب ہیں اگر کسی عذر کی بنا پہ چلے گئے، تو کیا ان قضا روزے کی بجائے فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ کسی اور سے پڑھوائی جا سکتی ہیں؟ نمازیں ہاں آپ جو ہے خود پڑھیں یا کسی اور سے پڑھوائیں. جی خود پڑھیں یا کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. روزے کے بنسبت جو فدیے کا آپ نے ذکر کیا تو آیت اللہ سستانی کے یہ ہے کہ اگر باپ کے روزے قضا ہیں تو بیٹا ایسا کر سکتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام فدیہ دے دے اور یہی اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی اسے قضا بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے، قضا ساقط ہو جائے گی اور یہی فدیہ دینا. بلکہ یہ سوال مجھے یاد ہے کہ ہر کچھ دن بعد میرے پاس آتا رہتا ہے اور مختلف اداروں کی طرف سے یا جو لوگ مسائل شرعی شائع کرتے ہیں تو وہ دیے ہوئے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ قضا روزوں کے بدلے بڑا بیٹا جو ہے جو واجب ہے وہ باپ کے فدیہ دے سکتا ہے. بہت سے لوگ تو یہ ہر کچھ دن بعد سوال ہم تک پہنچتا رہتا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو یہ فتویٰ سستانی کا ہے ضرور کہ انہوں نے یہ اجازت دیا ہے کہ 750 گرام اگر فدیہ دیتے ہیں تو روزے کی قضا بجا لانا ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ قبلہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج بھی ہمارے وہ سوالات جو ان لوگوں کے ذریعے سے آئے کہ جس میں یا کسی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھ پائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس میں کیا شرعی فریضہ ہے، اور اگر ہو جاتے ہیں قضا تو اس کو کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی، کون ادائیگی کرے گا، یہ تمام تفصیلات قبلہ نے بیان کریں. میں بہت بہت مشکور ہوں آقا آپ کا کہ آپ اپنے مصروف وقت سے، اپنے اہم اوقات سے ہمارے لیے چند لمحات نکال پا رہے ہیں. اور میں بالخصوص بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں گراف ایجنسی ٹیم کا کہ وہ وسیلہ بن رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے شائع ہونے کے لیے. اب ہم پھر اگلے پروگرام میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.